بڑے مسئلے ہیں. پوری کائنات میں اگر سب سے افضل ہے تو وہ نبی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. اس سے افضل تو نبیوں میں بھی نہیں، اس سے افضل تو خدا کی خدائی میں نہیں ہے ہی نہیں. نبی گناہگار ہونا تو دور کی بات، گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا نبی کی ذات سے. معصوم ہے نبی کی ذات. دو ہی ذاتیں معصوم بنائی ہیں اللہ نے اپنی مخلوق میں، ایک نبی اور ایک فرشتہ. دونوں گناہ نہیں کرتے. نبی گناہگار نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن نبی حجت الوداع کے موقع پہ کہہ رہے ہیں او لوگو اگر محمد سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج کھڑا ہو کے اپنا بدلہ لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہ جو راتوں کو کھڑا ہو جائے عبادت کے لیے تو اللہ منع کر دے اے نبی تیرے کھڑے ہونا سے تجھے تکلیف ہوتی ہوگی، آدھی رات کھڑے ہو جایا کر، آدھی رات آرام کر لیا کر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تم اگر ایک ہفتہ بھی کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں منع نہیں کیا جائے گا. اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا تو اللہ کہہ رہا حبیب ساری رات کھڑا ہوتا تجھے تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ سو جایا کر، کچھ قیام کر لیا کر. لوگوں اگر کسی پر محمد پر کسی کا ہو تو لے لے، محمد سے تکلیف پہنچی ہو تو کھڑا ہو جائے اپنا بدلہ لے لے. لوگوں ہمارے ہاں میتیں ہوتی ہیں، دفن ہوتے ہیں، نور پور والوں ہمارے قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں جتنے مہمان کھانا کھا کے جائیں گے. پتہ نہیں یہاں ہوتا نہیں ہوتا، میں نے اکثر دیکھا. ہائے ہائے کوئی آج ولیمہ نہ تھا جو تو اعلان کر رہا ہے، آج کسی کی شادی نہ تھی جو تو اعلان کر رہا ہے. آج کس کا اعلان ہے کھانے کا مجھے بتا. آج تو غم کا ماحول تھا. جو مرا اس کی بیٹیاں پوری رات روئی ہوں گی، اس کے یتیم بچے پوری رات روئے ہوں گے، اس کی بدوا بیوی پوری رات روئی ہوگی. آج اس کا جنازہ اٹھائے تو اس کی قبر پر خدا کی قسم کھانے کا اعلان کر رہا. تو نے ماحول ہی بدل کر رکھ دیا رے. ہائے آج کھانے کا اعلان نہ ہوتا، اگر قبر پر اعلان ہی کرنا تھا تو ایک اعلان ہوتا. وہ دفن میں آنے والوں، وہ جنازے میں شریک ہونے والوں، اس مرنے والے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج اللہ کے لیے معاف کر دے. ایک اعلان یہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے آج معاف کر دے. اور اس کے ورثاء یہ اعلان کرتے اگر کسی کا میرے اس مرنے والے پہ قرضہ ہو تو وہ مجھ سے آ کے لے لے، اس کا قرضہ میں اتارنے تیار. ہائے ہائے مگر تمہارے دکھاوے ہمیں مار گئے، ہمارے دکھاوے ہمیں تباہ کر گئے. لوگ کہیں گے کہ اس نے باپ کے مرنے میں کھانا بھی نہیں کھلایا، اس لیے اعلان کیا جا رہا. وہ لوگوں یہ میت کے مرنے والے کے گھر پہ آج کے دن کھانا کھایا نہ کرو. اگر یہ کھلانے کی بھی کوشش کرو تو آج بچو. آج سراپا غم کا ماحول ہے، اس کے گھر پہ کھانا نہ کھا. 3 دن کے لیے تو 3 دن تک کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، کیونکہ 3 دن تک میت کا غم منانے کی اجازت ہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. تو 3 دن تک ہے کہ محلے والے اس کو کھانا کھلا دیں. حالانکہ اپنے گھر پکا لے تو جائز ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہے، چولہا نہیں جلا سکتا، لیکن اس کے غم میں کو بانٹتے ہوئے محلے والے اس کو کھلا دیں تو بہتر ہے. اور آج اس کے گھر پہ کھانا اگرچہ بنا کے کوئی اور لایا مگر ہے تو اس کی میت میں نا. گریز کرو ان چیزوں سے میرے بھائی. اگر میت میں کوئی کھلائے بھی نا تو اس دن نہ کھاؤ، گریز کرو. ارے یار ان کو چھپا دو یار، عجیب بدتمیزی ہے. اتنی قیمتی تقریر، اتنی قیمتی بات ہے، اللہ کی قسم آپ لوگ ان بچوں کی نظر کر دے تو انہیں بھگا دو نا اٹھا کے یہاں سے اگر یہ بدتمیزی کرنا تو. ہماری قوم کا حال عجیب ہے یار. باپ تو نماز پڑھنے جائے گا نہیں، بیٹوں کو مسجد میں بھیج دے گا رمضان میں، وہ اتنا شور مچائے گا کہ نمازیوں کی نماز نہیں ہونے دے گا. دیکھو آپ کرو شور مچاؤ کوئی بات نہیں، میری تقریر 1 گھنٹہ ہو گئی،
اور بس میں اگر آپ سنو گے تو بولوں گا، ورنہ میں نے تقریر ختم کر دینا. ابھی آپ کے اوپر اجازت ہے کہ آپ چاہیں سن لو یا ان بچوں کی شرارت کرنے دو. بس آپ کی اجازت، آپ کے اوپر ہے. میں بھول جاتا ہوں یقیناً، میں خود بھول گیا کیا بول رہا تھا، میں یقیناً بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ اپنے سے رٹی رٹائی نہیں ہوتی تقریر، ایک بھی تقریر نہیں رٹی. یہ سب رب کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں کہ آپ سے ذہن ملتا ہے نا تو پھر باتیں آتی ہیں، یہ میٹر آتا ہے اور آپ تک بیان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں شوق کرو 3 دن کا، میں عرض کر رہا تھا مطلب غم ہے 3 دن تک اجازت ہے. عورت کو زیادہ اجازت ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کو اگر عورت کا شوہر مر جائے اس کے لیے اجازت ہے 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت ہے اس میں پورے میں غم ہے اس میں. اس لیے شوہر جو ہے عورت کا معلوم ہے کیا ہے، صحیح اگر پوچھیے تو عورت کا ڈھکن ہے شوہر. او بیویوں، او بہنوں، ان شوہروں کو کوسا نہ کرو، ان شوہروں کو تانے نہ دیا کرو. خدا کی قسم جس دن ان کے سائے اٹھ گئے نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بڑی پیاری ہے اپنے بھائی کے لیے، جس دن تیرا شوہر نہ ہونا 1 مہینہ اپنے باپ کے گھر رہ کے دیکھنا، بھائیوں کی نظریں بھی ٹیڑھی ٹیڑھی لگنے لگتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں، بھابھیوں کی نظریں بھی ٹیڑھی ٹیڑھی لگنے لگتی ہیں. تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر کیا ہے، تیرا شوہر پوری زندگی تجھے خرچہ بھی دیتا ہے، تجھے کپڑا بھی دیتا ہے، لیکن کبھی تیرے اوپر احسان نہیں جتاتا کہ میں نے تجھے کپڑا دیا، میں نے تجھے کھانا دیا، میں نے تجھے دوائی دلایا. یہ ہے تیرا شوہر. ایک بار اپنی سسرال سے آ کے میکے میں آ جانا، 3 دن تو اپنے بھائی سے کہنا ذرا مراد آباد لے کے چل دوائی کے لیے، پھر دوسرے دن کہنا، پھر تیسرے دن کہنا. دیکھنا بھائی کی نظر نہ بدل جائے. یہ شوہر ہے، تجھے پوری زندگی اگر طبیعت خراب ہو تو چاہے دہلی دکھانا پڑے دہلی کے چکر لگاتا ہے. تانے نہ دیا کرو، انہیں کوسا نہ کرو، ان شوہروں کو جو ہے گالیاں نہ دیا کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی بیش قیمت دولت ہے تمہارے پاس. اگر شوہر نہ ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، شوہر نہ ہو تمہاری کوئی اوقات نہیں. خدا کی قسم اگر تمہارے شوہر زندہ ہے تم اپنے وقت کی رانیاں ہو، تمہارے شوہر زندہ ہے تم اپنے وقت کی ملکہ ہو. اگر تمہارے شوہر زندہ ہے تم اپنے وقت کی سب کچھ ہو. اس لیے کہ شوہر اگرچہ غریب بھی ہے مگر تو اس کی ملکہ ہے. اگر غریب شوہر کی بیوی بھی ہے تو اپنے وقت کی مہارانی. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شوہروں کی حیثیت ہے کیا. تم نے ان شوہروں کو بعض ہماری بہن بعض بیوی شوہر کو خدا کی قسم 2 ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتی، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتی ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں، اگر بات کر رہا تو اس کی بات کو نہیں بننے دے گی اور اس کی بات کو ٹال دیتی ہے. اپنے شوہروں کی باتوں کو نہ ٹالا کرو، اپنے شوہروں کی بے عزتیاں نہ کیا کرو. اور سنو معاشرے میں اپنے شوہر کی بات کو سب سے آگے رکھا کرو. ایک طرف اگر تیرا باپ کچھ کہے، تیرا شوہر کچھ کہے تو باپ کی بات کو ٹھکرا سکتی ہے مگر شوہر کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتی. مگر الٹا دیکھا گیا معاشرے میں، اگر باپ اور بھائی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو مر جائے گی، آگ لگا لے گی، گولی چلا دے گی سسرال میں. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ ہاں برداشت نہیں. صحیح بتا رہا ہوں، برداشت نہیں. ہاں برداشت جو ہو. اگر شوہر اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ بہنیں بڑی اچھی بھی ہیں، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں. اگر شوہر اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائے، باتیں کر لے، کچھ ٹائم ماں کو دے دے، باپ کو دے دے تو ترچی نظر ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی چلنے لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ چاہے پوری رات اپنی اماں سے باتیں کرتی رہے، کوئی بات بھی نہ. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں چند کی کچھ گھروں میں بگاڑ یوں چل رہا ہے. شوہر بڑا پریشان ہے، غریب کرے تو کرے کیا. ماں کو تھوڑا ٹائم دے دیا، اپنے بوڑھے باپ کو تھوڑا ٹائم دے دیا، اس کی نظریں ٹیڑھی ہو گئی، اس کی نظریں ترچھی ہو گئی. تو باپ کی بغل میں رہ، تو ماں کے پاس بیٹھ اور سن. ارے اس کے قدموں کے نیچے تیرے شوہر کی جنت ہے، تیرے شوہر کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. واہ 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 واہ، حق فرما رہے ہیں. اسے ماں باپ سے دور رکھ کے اس کی جنت کو برباد نہ کر، تو خود اسے ناراض کر کے اپنی جنت بھی برباد نہ کر.
جی 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 حق برباد نہ کر۔ حق فرما میرے رہے ہیں۔ بھائیو کتنے معاشرے تباہ ہو گئے، کتنے معاشرے برباد ہو گئے۔ اور میری بہنوں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی، تیری ساس بھی تیری ماں ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی تھی، تیرا سسر بھی تیرا باپ ہے، ان کی بھی قدر کیا کرو۔ اگر تیرا شوہر انہیں ٹائم نہ دے تو اپنے شوہر کو تھوڑا سا سہن دیا کرو، کہ تھوڑا سا ٹائم اپنی ماں کو بھی دے دیا کر، تھوڑا سا ٹائم اپنے بوڑھے باپ کو بھی دے دیا کر۔ جب تیرا شوہر تجھ سے ڈیمانڈ پوچھے میں مراد آباد جا رہا ہوں بتا کیا منگانا ہے، میں بازار جا رہا ہوں بتا کیا منگانا ہے، میں کہیں جا رہا ہوں بتا میری بیوی کیا منگانا ہے، جب تجھ سے تیرا شوہر ڈیمانڈ پوچھے تو ایک بار یہ بھی کہہ دیا کر تو نے میرے دل کی تو پوچھ لی، ایک بار اپنے بوڑھے ماں باپ سے بھی پوچھ لے بتا میرے باپ تجھے کیا منگانا ہے۔ جی 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 بے شک بے شک بے شک، اس کی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، اس کی بھی کوئی آرزو ہو سکتی ہے۔ اور لوگوں بوڑھوں کی جو سوچ ہے نا، اور بوڑھوں کا جو مزاج ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ سے پوچھا کر میں بازار جا رہا ہوں، اے میرے باپ تیرا کچھ کھانے کا من تو نہیں ہے، اے میری ماں تیرا کچھ کھانے کا من تو نہیں ہے، بتا میں تیرے لیے کیا لاؤں۔ جیسے بچوں سے پوچھ کے جاتا ہے ویسے ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھ کے جا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے دعا کر دی تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ پوچھ لیا کر ایک بار ان سے بھی، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے یار۔ جب تو چھوٹا تھا نا تو تیرا باپ تیرے لیے کئی چیزیں لاتا تھا کہ میرے لال کو نمکین چیز پسند ہوگی، میرے لال کو میٹھی چیز پسند ہوگی۔ تجھے پتہ نہیں ہے جب تو گھر پہ آتا تھا تیری ماں کہتی تھی بیٹا کھانا کھا لے، اور تیری مرضی کا سالن نہیں ہوتا تھا تو ماں سے کہہ دیا کرتا تھا مجھے یہ سالن پسند نہیں ہے، تو نے 1 منٹ میں تو نے سالن کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ پتا ہے کتنا دیر لگا تھا اس سالن کو پکانے میں؟ تیری ماں کو پورا 2 گھنٹہ لگا تھا اس سالن کو پکانے میں۔ یہ ہانڈی تیری ماں نے 2 گھنٹہ میں پکائی تھی، تجھے 10 سیکنڈ نہیں لگا، تو نے اسے فیل کر دیا۔ تیری ماں یہ نہیں کہتی میرے لال میں نے 2 گھنٹہ پکایا ہے تو نے 1 منٹ میں فیل کر دیا، نہیں تیری ماں کہتی ہے میرے لال رک جا، اگر یہ سالن نہیں کھائے تو گھی ہے گھر میں گھی لا دیتی ہو، یہ تیری ماں گھی لا دیتی ہو۔ دودھ لا دوں میرے لال، دودھ پی لینا، تیری ماں یہ نہیں کہتی۔ 2 گھنٹے تو کوئی کام کرنا اور کوئی آ کے 1 منٹ میں کہہ دے مجھے تیرا یہ کام پسند نہیں ہے، خدا کی قسم تجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ دل پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بڑی تکلیف ہوگی۔ تم کوئی بھی کام کر لو بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن تیری ماں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی جب 2 گھنٹے اس نے کھانا بنایا تھا۔ مئی اور جون کی تپتی ہوئی گرمی تھی، تیری ماں نے اس گرمی میں پسینہ چوٹی سے لے کے ایڑی تک آ رہا تھا، کھانا بنا کے لپٹی تھی میرا لال آئے گا، تو نے 10 سیکنڈ میں ٹھکرا دیا تھا۔ تیری ماں کو احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے میری کمائی پہ میری محنت پہ پانی پھیر دیا، بلکہ تیری ماں تجھے کہتی ہے میرے لال پریشان نہ ہو، تجھے یہ اچھا نہیں لگتا تو ایک انڈے کی بھجیا بنا دیا۔ کتنی مائیں ہوتی ہیں گھر میں جلدی سے انڈا نکالیں گے اپنے لال کے لیے انڈے کی بھجیا بنا دیتی ہیں، آملیٹ بنا دیتی ہیں۔ یار تو ایک بار اس بوڑھے ماں سے نہیں پوچھ سکتا ماں تیری داڑیں گر گئی ہیں، تیرے دانت کمزور ہو گئے، تو بوڑھی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ جو میرے گھر میں کھانا بنتا ہو تو نہ کھا پاتی ہو شوق سے، تو بھی کبھی اپنی خواہش بتا دیا کر، تیری خواہش کو میں پورا کیا کروں گا۔ ایک بار میری بہنوں اپنے شوہر کو ترغیب دلا دیا کرو، او میرے شوہر مارکیٹ میں جا رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا پوچھ، ایک بار اپنے بوڑھے ماں باپ سے پوچھ کے چلا جا، ایک بار پوچھ کے چلا جا۔ تو ان سے پوچھے گا نا شاید یہ کوئی اپنی ڈیمانڈ کر دیں، یہی کہہ دیں گے اپنے بچوں کے لیے لے آنا، ہمارا کیا ہے۔ گھر میں باسی روٹی بھی بچ جاتی ہے نا تو ماں پتہ کیا کہتی ہے، پوتی پوتا کو تازہ دے کے کہتی ہے بہو سے بیٹا وہ جو بچی ہے نا پرانی روٹی لا ہم کھا لیں گے۔ کتنے گھر کے بوڑھے ایسے ہیں تیرے گھر کا بچا ہوا سالن اور تیرے گھر کی پرانی روٹیاں کھا کے گزارا کرتے ہیں، یار تیری بھی کچھ ذمہ داری ہے، تیری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔
آئے ایک باپ بوڑھا ہو گیا نا، بیٹے نے سیب دیا، باپ کمزور تھا، ہاتھ کانپتے تھے، ہاتھ کانپا، باپ کے ہاتھ سے سیب گر گیا۔ باپ نے اشارہ کر کے کہا، وہ لڑک کے دور چلا گیا، بیٹا اٹھا دے۔ بیٹے نے اٹھایا، باپ کو دے دیا۔ کمزور تھا، دوسری بار پھر گر گیا، پھر باپ نے اشارہ کیا، پھر اٹھا دیا۔ باپ کمزور تھا، تیسری بار ہاتھ کانپا، سیب گر گیا، باپ نے اشارہ کیا، بیٹا چیخ کے بولا، میں کب تک اٹھاؤں گا، میں کب تک اٹھاؤں گا، کھانا ہے تو کھا، نہیں تو نہ کھا، مجھے پریشان نہ کر۔ اس باپ نے کہا تھا بھول گیا، ایک دن وہ تھا کہ میں گھر میں آیا تھا، چھوٹی سی گیند سے کھیل رہا تھا، اور میرے لال گیند میں ڈنڈا مارتا تھا، نالے میں جاتی تھی، میری خوشی کی خاطر کبھی نالے سے لاتا تھا، کبھی راستے سے لاتا تھا، کبھی آنگن سے لاتا تھا، کبھی کمرے سے لاتا تھا، کبھی بول مجھے یاد ہے 20 بار گندے نالے میں گئی تھی، تیری مسکراہٹ کی خاطر 20 بار تیرے اس بوڑھے باپ نے اٹھا کے لیا تھا، صرف تیری ایک مسکراہٹ کی خاطر۔ جی تجھے شاید وہ وقت یاد نہیں ہوگا، ہاں فرق اتنا تھا، تو بچہ تھا، تیرا باپ جوان تھا۔ آج 3 بار سیب اٹھانے میں تجھے غصہ لگ گیا، آج 3 بار سیب اٹھانے میں تیرا موڈ خراب ہو گیا۔ اور لوگوں قدر کرو، یہ سب زبانوں سے نہیں ہوتی ہیں باتیں، دل سے کرو۔ بیویوں کو بھی سمجھا کے رکھو، جیسے والدین تو چھوڑ کے آئیے، ایک بار انہیں ایسے ہی تسلیم کر لے۔ اور خدا را میں ان ساس سسر سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح درجہ دو، بیٹیوں کی طرح سمجھو، جیسی تیری بیٹی کی ایسی بہو ہے اس جگہ رکھو، انشاءاللہ گھر تمہارا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جی حق فرما، ساس سسر اپنی بہوؤں کو بہو نہ بیٹی سمجھے، بے شک بے شک بے شک، بہت بیٹی سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہویں اپنے ساس سسر کو والدین سمجھیں، انشاءاللہ یہ گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ بات لمبی نکل